سورہ یاسین کی عظمت اتنی زیادہ ہے، علماء کرام احادیث سے اہل بیت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے، شاید یہ مطلب آپ کے لیے ایک نیا مطلب ہو، توجہ فرمائے، خداوند عالم نے قرآن کریم کی ہر آیت پر ایک فرشتے کو موکل کیا ہے۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ہر آیت پر خالق کائنات نے ایک فرشتے کو معین کیا ہے، موکل کیا ہے، مگر سورہ یاسین واحد سورہ ہے جس کی ہر آیت پر خالق کائنات نے 10 فرشتوں کو معین کیا ہے، ایک ایک آیت کے اوپر 10 فرشتے، اور اتنا عظیم سورہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن سورۃ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے مگر قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، ہر چیز کا ایک دل ہے مگر قرآن کا دل سورہ یہ روایت ہے کتاب مستدرک الوسائل سے۔ اب آگے بڑھ کر پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین، سورہ یاسین کو فی التوراتی، تورات کے اندر تدعا المعمہ، سورہ یاسین کو تورات کے اندر معمہ کہا گیا ہے، یعنی اس کا نام رکھا گیا معمہ، میم عین میم ہے، سورہ یاسین کا نام کتاب تورات میں معمہ رکھا گیا ہے۔ قیل وما المعمہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ معمہ سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو دنیا و آخرت کی ساری بھلائی اپنے اندر رکھے اسے سورہ یاسین کہتے ہیں، اور وہی معمہ ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی خداوند عالم نے جس سورے میں معین فرمایا ہے اس سورے کا نام ہے سورہ یاسین۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کا ایک جملہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین تلاوت کر کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں گے، آپ کی دنیا و آخرت کی تمام پریشانیاں اس سورے کے صدقے میں اور بی بی فاطمہ کے صدقے میں حل ہو جائیں گی۔ جس طرح کی بیماری ہو، جس طرح کی پریشانی ہو، جس طرح کی تکلیف ہو، نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر ذرا سا آگے بڑھ کر امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی احادیث مبارکہ کے روشنی میں کچھ تجزیاتی گفتگو کرتے ہوئے عبد الکریم کشمیری بیان کرتے ہیں کہ روایات معصومین کی روشنی میں، امام کی روایت بیان کی، اس کے بعد روایات معصومین کی روشنی میں علماء ما سلف، ہمارے جو متقدمین علماء ہیں، پرانے علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ ہلی، ان علماء کے زمانے میں یہ علماء بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ، یہ توجہ کیجئے گا بہت ضروری نکتہ ہے، نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے 90 امام کو ہدیہ کریں گے، امام محمد تقی الجواد صلوات اللہ وسلام علیہ کو، اللہم صلی علی محمد، ایک مرتبہ پڑھ کر نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کر ہدیہ کریں گے، جن کے گھر میں جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی شادی کی تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں امام جواد کے صدقے میں اور سورہ یاسین کے صدقے میں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ بیان فرمایا آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے۔ قرآن یاد کیا جاتا تھا، حفظ کیا جاتا تھا، لوگ آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں شکایت کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ تعلیم فرماتے ہیں 10 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، ہمارے بچے یاد نہیں کر پاتے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے سب کو سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دلائی، سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین سے خداوند عالم حافظے میں قوت عطا فرماتا ہے۔ اگر بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دی جائے تو بچوں کا حافظہ کیا ہو جاتا ہے؟ تیز ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے اگر گھر میں ہماری کوئی چیز کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، خاص کر یہ مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتا ہے، چیزیں گم جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، جہاں رکھی جاتی ہے وہ جگہ بھول گئی کہ چیزیں کہاں رکھی، یا کوئی ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو گھر میں رکھے ہوتے ہیں اور وقت پر ملتے نہیں اور بھول جاتے ہیں یا کھو جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی اجتماع میں جاتے ہیں، بچے کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، بچہ غائب ہو جاتا ہے۔ خلاصہ جو بھی گمشدہ چیز ہے اس کی بازیابی کے لیے، یہ بھی ائمہ طاہرین سے روایت ہے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ نے ایک خاص عمل بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس چیزیں کھو جاتی ہیں، گم جاتی ہیں، اس چیز کی بازیابی چاہتے ہو تو مولا نے 2 رکعت نماز تجویز فرمائی امیر المومنین نے۔
وہ 2 رکعت نماز میں یہ ہے کہ دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں بھی سورہ یاسین، دوسری رکعت میں بھی سورہ یاسین. مولا فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر ایک چھوٹی سی دعا ہے، یا ہادی الضالہ رد علی ضالتی، اے گمشدہ چیزوں کو پلٹانے والے میری گمشدہ چیز کو میری طرف پلٹا دے. چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھ لے، خداوند عالم سورہ یاسین کے صدقے میں آپ کی کھوئی ہوئی چیز آپ تک پہنچا دے گا. جسمانی بیماریوں کے لیے کہا. پھر ایک خاص آیت ہے، پیغمبر گرامی اسلام جب مکے میں تھے تو قریش مکہ، کفار مکہ پیغمبر کے گھر میں داخل ہوئے اور پیغمبر کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر پھینکا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، پیغمبر کو اذیت پہنچائی. جبریل امین پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ علی الاعلیٰ کا سلام ہے اور اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ محمد سے کہو کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. کفار مکہ پیغمبر کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں اور پیغمبر اسلام سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں. سورہ یاسین کی تلاوت کرتے جب پیغمبر اس آیت پہ پہنچے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پیغمبر جب اس آیت پر پہنچے تو مشرکین مکہ و کفار مکہ کو پیغمبر کا وجود نظر نہیں آیا. پیغمبر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، وہ پیغمبر کو دیکھ نہیں پائے. تو لہٰذا یہ آیت تجویز کی گئی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت، اپنی ناموس اور اپنے آبرو کی حفاظت کے لیے یہ آیت کثرت سے پڑھی جائے. اور علماء کرام نے اس آیت کو پڑھنے کے آداب میں سے جو ادب ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ صلوات پڑھی جائے اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور پھر 11 مرتبہ صلوات پڑھی جائے. تو وہ جو دشمن ہے، جو اس چیز کے در پہ ہے، وہ چیز اس دشمن سے مأمون رہے گی، امن میں رہے گی. البتہ پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان ساری آیتوں کو یا قرآنی اعمال کو فقط اور فقط نیک عمل کے لیے استعمال کرنا، جائز اور مشروع کام کے لیے استعمال کرنا، نامشروع اور ناجائز چیز کے لیے کبھی استعمال مت کرنا، ورنہ قرآن کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بڑے خطرناک ہیں. قرآن کو غلط معانی میں اگر استعمال کیا جائے پھر غضب پروردگار سے وہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. آیت نمبر 73 سنتے جائیے گا، ہر گھر کی ضرورت ہے. ایک بچہ، چھوٹا بچہ، آپ سفر کر رہے ہیں ہوائی جہاز میں، بچہ بے تحاشا روتا ہے بلا وجہ اور ڈسٹرب کرتا ہے پورے مسافروں کو، یا ماں باپ کو بہت پریشان کرتا ہے، ماں کو بہت پریشان کرتا ہے، یا کسی ٹرپ میں نکل گئے ہیں بچہ بہت روتا ہے تو پورا موڈ خراب کر دیتا ہے اور پورا ٹرپ خراب ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، بچہ بے تحاشا روئے گا تو یقیناً گھر والے وہ اس نہج کے اوپر یا اس زاویے کے اوپر جو ہے وہ انجوائے تو نہیں کر پائیں گے. بچہ روئے گا تو ڈسٹرب ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو یہاں پر روایت ملتی ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 73، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اس آیت کو لکھ کر بچے پر باندھا جائے تو بچہ بلا وجہ رونا فوراً بند کر دیتا ہے. دیکھیے ایک ایک آیت کی خاص خاصیتیں دیکھیے. پھر آیت نمبر 37 کے بارے میں، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ خلوت میں بیٹھ کر 30 مرتبہ یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب گھر میں ساس اور بہو کے درمیان ناچخی ہو جاتی ہے، گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھریلو مشکلات ہو جاتی، پریشانیاں ہو جاتی ہیں. ان ساری مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اس عداوت اور بغض اور کدورت کے ماحول کو امن اور اخلاق میں بدلنے کے لیے یہ آیت بہت زیادہ مفید ہے اور کام آتی ہے.